موضوع ہے استاد کا مقام۔ جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ شاید میں اس موضوع کے ساتھ انصاف نہ کر پاؤں گی، کیونکہ بقول شاعر ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں۔ معزز اساتذہ، اساتذہ انسانیت کا ستون ہے، یہی انسانیت کے معمار ہے، یہی انسانیت کی بنیاد ہے۔ یہ لوگوں کو سنورنے، ان کا مستقبل میں چیلنج کرنے اور ان کے کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ معزز اساتذہ، اساتذہ اپنے علم کے ذریعے اپنے عقل کو علم سے روشن ہونے کا علم سیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے یا آزاد کر دے۔ یہی اسلام میں علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور دین اسلام میں اس وقت تک علم کی اہمیت رہے گی جب تک اسلام میں اساتذہ کو عزت ملے گی۔ وہ طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتے، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ معزز اساتذہ، اساتذہ کی حیثیت روحانی ماں باپ جیسی ہے۔ دین اسلام میں اساتذہ کی عزت اور احترام کا درجہ ماں باپ کے فوراً بعد آیا ہے۔ ایک مشہور قول ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو شخص اس کے معنی سمجھ جاتا ہے، یاد رکھے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی، جس طرح چاند کو دمک، سورج کو چمک، پھولوں کو مہک کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح معاشرے کو اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کروں گی، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو،